أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجره مرتين وأعددنا لها رزقا كريما. یہ ہماری آیت نمبر 31 ہے۔ آغاز ہو رہا ہے پارہ نمبر 22 کا، اور اس میں کیا تھیم مل رہا ہے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ جہاں سے ہم نے کل اپنا سلسلہ منقطع کیا تھا، وہ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ہیں، ان کے حوالے سے بات تھی کہ اگر تو وہ چاہے تو اللہ کو چن لیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیں، یا پھر یہ کہ وہ اس دنیا کو چن لیں، تو ڈیفینیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو چنی ہوئی امہات المؤمنین ہے۔ وہاں سے آگے پھر بات چل رہی ہے ان آیات میں، لگ بھگ تقریباً 3 4 آیات میں خواتین کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ ازواج مطہرات کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگے 31 ہوگی، 32 پہ چلتے ہیں اور اس سے آگے آنورڈ چلتے ہیں، کہ جب بھی کبھی نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں کیا، نرمی سے اجتناب کرو اور صرف وہی بات کرو جو ضروری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لہجے کی نرمی سے کسی کا دل خاتون کی طرف مائل ہو جائے، اسے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر فردر بتایا جا رہا ہے کہ پورے وقار کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہا جائے اور انتہائی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ باہر نکلنے کی صورت میں شرم و حیا اور پردے کا پورا اہتمام کیا جائے، اور دور جاہلیت میں جیسے خواتین جو ہیں زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نکلتی تھی، اس سے اوائڈ کیا جائے۔ باقاعدگی سے نماز کا ذکر آ رہا ہے، شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم مل رہا ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس 35 کی روشنی میں مردوں اور خواتین دونوں کے لیے جو پسندیدہ خوبیاں ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، کہ شریعت کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا، دل کی سچائی سے ایمان لانا چاہیے دونوں کو، ادھر مسلمین اور مسلمات، مسلمین جمع ہے مسلم کی اور مسلمات جمع ہے مسلمات کی، دونوں مردوں اور عورتوں سے بات کی جا رہی ہے۔ دل کی سچائی سے ایمان لائیں، عاجزی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کریں، احکامات کی تابع داری کریں، نہ صرف قول بلکہ کردار سے سچائی کی مثال بنے، اور جو خود کا ذاتی عمل ہے اس میں بھی استقامت ہونی چاہیے، نیک اعمال۔ حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، ناٹ اے نیو تھنگ، لیکن کیا کریں، ایسی سچویشن جو ٹف ترین ہیں اس میں صبر اور رضا کا ہاتھ دامن نہ جانے دیں، صبر کو ہمیشہ ہاتھ میں پکڑے رکھیں، کیوں، رب کی رضا اسی میں۔ ہر وقت اللہ کے لیے ہمبل بیہیویئر رکھیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی جو ہے تلقین کی جا رہی ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزے رکھنا۔ الحمدللہ ود ان 1 2 days میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس رمضان جیسا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی فیوز و برکات سے نوازے۔ ہمارا یہ رمضان زندگی میں جتنے بھی اب تک ہم نے رمضان گزارے ہیں اس سے زیادہ بہترین ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو عموماً جو ہوتا ہے کہ ہم پہلے 8 10 دن ایک اشرے میں تو بہت زیادہ ریگولرلی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً مساجد میں بھی یہی بیہیویئر دیکھا گیا ہے، اس کے بعد پھر جو نارملائز ہو جاتی ہے یہ چیز تو پھر اس کی وہ اہمیت نہیں یاد رہتی، اور انسان پھر ایسے میڈیوکر نارمل بیہیو کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ، رمضان کا ایک لمحہ بھی، پورے رمضان کا ایک لمحہ بھی ہمارا لاپرواہی میں نہ گزرے۔ اللہ نہ کرے ہم اسے کامن ڈیز، کامن مومنٹس، کامن گھنٹوں کی طرح لیں، ہم رمضان کو اس کی ویلیو اس سے بڑھ کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہم۔ اب ہمارا وقت ہو کہ الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں قرآن سے جڑے، اب ہماری دعائیں بھی اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے، ایک لیول ذرا آگے بڑھ کے ہونی چاہیے، بیونڈ دا لمٹس ہونی چاہیے۔ ہمیں شعور کے ساتھ اب سوچنا آنا چاہیے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم سچے پکے مومن بن کر رمضان سے گزریں، اور ایسا رمضان گزاریں کہ ہمارے پورے سال کو اور آنے والی زندگی کو گناہوں سے ڈیٹاکسیفائی رکھے، اس کے ٹاکسک افیکٹ سے بچا کے رکھے۔ تو یہ جی رمضان کے روزوں کی بات ہوئی۔ پھر اپنی عصمت اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، ہر طرح کی جنسی اعتبار سے کیا کریں، پاکیزگی کا اہتمام رکھیں خواتین،
اور مرد دونوں. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری صفات والے بندے بندیوں کے لیے کیا کیا ہے، وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. میں آپ سے کہوں کہ مغفرت بھی بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کیا کہا ہے، مغفراتن و اجرن عظیما، وسیع مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اعلان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. پھر آگے 36 ہے، اس میں آیا نمبر 36 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو ریئل مومن ہوتا ہے اور ریئل مومنہ، ٹھیک ہے، حقیقی مومن اور حقیقی مومنہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر معاملے کے آگے کیا کرتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر قسم کی نافرمانی کی روش سے بچائے. پھر 37 سے لے کر 39 تک تھوڑی تفصیلی آیات آ جاتی ہیں. اس میں بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ایک گمراہی کی اصلاح کی ہے. دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا. اگر کسی شخص کا منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ شخص اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. قرآن اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا. ان آیات نے واضح کیا کیا ہے انسان پہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ یور ریئل چائلڈ، اور نہ ہی اس کی بیوی بہو ہے. لہٰذا متعلقہ ان دا کیس آف دیٹ شی از ڈیورسڈ، اور یا بیوہ ہونے کی صورت میں جب وہ وڈو ہو جائے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اٹس لیگل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور ان کو پکارا بھی ایسے ہی جاتا تھا، حارث بن زید بن محمد کی طرح پکارا جاتا تھا اس ٹائم پیریڈ میں. تو سورہ احزاب کی آیا جو ہے آگے بھی آئے گی، اور اس میں جو آیات ہیں اس میں ممانعت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا اور ان کی دلجوئی کے لیے اپنے خاندان کی ایک خاتون یعنی پھوپھی زاد جو ان کی بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش، ان سے نا ان کا نکاح کر دیا. اب دونوں میں کیا ہوا، وہ منہ بولا بیٹا تھا اور زینب سے کر دیا نکاح. اب دونوں کے اندر نا وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس نکاح پر راضی نہ تھی، لیکن انہوں نے سمپلی سرنڈر اس لیے کر دیا تھا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. انہوں نے سر جھکا دیا اپنا. اب طلاق کا معاملہ ان دونوں کے لیے بہت دکھ والا تھا. دیکھیں کبھی بھی جو طلاق والا معاملہ، حلال جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ معاملہ جو ہے وہ طلاق کا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، کبھی تو سوسائٹی، کبھی گھر والے، کبھی ہسبینڈ وائف کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. اینی ویز زندگی کو داؤ پہ لگانے سے بہتر ہے اگر نہیں ہو رہی، کسی طرح اتفاق نہیں ہو رہا تو اس کا حل تلاش کر لیا جائے. یہی قرآن نے یہاں بتایا ہے. اب یہ ہوا کہ دونوں کو دکھ بھی تھا، ہر ایک چھوٹی بات نہیں ہے اب جدا ہونا. تو اس کی صورتحال یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سے نکاح کریں، لیکن اس معاملے میں عرب والوں کو تو بہت مسئلہ پیش آنا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس روایت پر ہی ضرب لگانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر رول بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کریں گا. جب وہ چھوڑ دیں گے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ چھوڑ دیں گے انہیں، اب وہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گے، ورنہ یہ روایت کبھی ختم نہ ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. خاتم النبیین کا آپ کو پتہ ہے کہ سلوگن ہمیں ہمارے بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے، اور ہمیں خود بھی اس پہ پکے دل سے یقین ہونا چاہیے. پھر یہ آئے کہ روایت یہ ختم ہوئی. اب ظاہری سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا جو ہے وہ منہ بولی بہو بنتی تھی، ان دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا. اب وہ رشتہ جب ختم ہوا ہے تو وہ آ گئی ہے اس منہ بولے باپ کے نکاح میں. تو یہ بات عربوں کے لیے تو شدید ناگوار تھی، لیکن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی تھا کہ شدید مخالفت ہوگی، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کیا، فوکس کرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے ثابت کر دیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے. پھر نمبر 40 میں ہمیں جا کے آگے ٹائٹل ملتا ہے
یہ ساری ان آیات میں وہی چیزیں گزری ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ نمبر 40 دیکھتے ہیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ اب آپ کے بعد مزید کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ جو دنیا جہان میں اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، آپ پھر اچھی طرح سے واقف ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہی برحق ہے، تو پھر جو جتنے مرضی نبوت کے وہ دعوے کریں، جو بھی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ مفہوم کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ ملعون ہے پھر۔ اللہ نہ جانے ان کا کیا سے کیا انجام کرے گا، جتنی بڑی وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کا کوئی بیٹا ہے، اور آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ کی ذات اقدس پہ نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے اور مکار ہے۔ اور اس میں ہمیں بہت باقاعدہ ارشاد ملتا ہے سنن ترمذی کا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، یہ بھی نہیں کہ جو ہے کاذبون، کذابون، بے شک میری امت میں 30 جھوٹے مکار آئیں گے، 30۔ ان میں سے ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد آیا نمبر 41 سے لے کر 44 تک جو ذکر جا رہا ہے، سب سے پہلے تو یاد آپ کے سامنے ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت واضح آیت، ذکر کرو بہت زیادہ۔ کب کرو؟ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام کرو۔ اور اس کے بعد کیا ہی خوبصورت آیت آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، صبح و شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں، اور اللہ کے مومنوں پر کیا ہے؟ بے پناہ احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، وہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ اس کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں رحمت کرتے۔ دنیا میں اللہ مومنوں کو اپنے خصوصی فضل سے کیا کرے گا؟ گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور پہ لے کے جائے گا، ہدایت کے نور کی طرف لاتا رہے گا۔ اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سلامتی کا تحفہ اور شرف و اکرام والا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے عظیم ترین ان بے شمار احسانات کا شکر ادا کر سکیں دل کی گہرائیوں سے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بار الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان مبارک آ رہی ہے اگلی آیات، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بہت بار پہلے بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ خوشخبریاں دینے والا، مبشر ہیں آپ، اور مبشر خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، اور نذیر ڈرانے والا۔ جنہوں نے بھی کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام مبشر رکھا ہے نا، ایک تو اس کی پروننسیشن اچھی کریں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مبشر بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، شر کو آپ شر بنا رہے ہیں، تو شر کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ برائی۔ اور شر جو ہے وہ، تو پلیز کائنڈلی فرسٹ آف آل آپ نے جو نام رکھا ہے اسے صحیح تلفظ کریں۔ مبشرن ہے، مبشرن، یہ تو یہاں پہ آ رہا ہے، اور اسے اگر آپ سمپلی مبشر کہتے ہیں تو اس کی پروناؤنسیشن صحیح رکھے تاکہ آپ کے بچے کی زندگی پہ امپیکٹ بھی ٹھیک ہو۔ اور نذیرن جو ہوتا ہے وہ خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ جو اعمال صالح کریں گے ان کے لیے تو بہترین اجر کی بشارت دے رہے ہیں، جو نافرمانی کریں گے ان کے حوالے سے برے عذاب سے بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور کتنی، اور کیا ہیں اللہ کے حکم سے؟ کیا ہے؟ سراجم منیرا، کیا ہیں؟ انسان، پوری نوع انسانی کو، کل کائنات میں جتنے انسان بس رہے ہیں سب کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ذات مبارکہ ہے ایک ایسا روشن چراغ ہے، یہ بتایا نا آپ کے سامنے سراج منیر، ایسا روشن چراغ ہے جو کیا کرتا ہے؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ، اور سیدھی راہ پر چلنے والوں کو اعلیٰ سعادتوں کی منزل دکھانے والا۔ جو بھٹک جاتا ہے وہ تو سیدھے راستے پہ آ جائے گا، اور جو آلریڈی سیدھے راستے پر ہے وہ پھر اعلیٰ ترین ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا جو سعادت والی ہوگی، ایسی منزل ملے گی۔ پھر دین 47 سے لے کے 48 میں جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن بندوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا، اور کافروں اور منافقوں کے دباؤ کو آپ قبول نہ کریں، پریشرائز نہ ہو، ان کی گستاخیوں اور ان کی شرارتوں سے دل خراب نہ کریں۔ اللہ کا بھروسہ آپ کے دل دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے مشن کو اگر جاری رکھنا ہے تو
اللہ پر بھروسہ کر کے یہ جو آپ کا حق کا مشن ہے اس کو استقامت سے جاری و ساری رکھیں۔ پھر 49 نمبر آئے تھے ہمارے پاس، رخصتی سے پہلے طلاق اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں اگر ایک خاتون کو اس کا شوہر رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو وہ بغیر عدت کے کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس میں کوئی عدت نہیں ہے۔ عدت کی حکمت یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والے شخص سے کوئی اولاد ہونے والی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے۔ جب رخصتی ہی نہیں ہوئی تو اولاد کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تو پھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی خاتون کو رخصتی سے قبل طلاق دی جا رہی ہو تو شوہر کا اخلاقی فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر خوبصورتی سے علیحدگی کے معاملے کو انجام۔ پھر نمبر 50 سے لے کر 52 تین ہماری آیتیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی کے احکامات یہاں بتائے ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر تذکرہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد نکاح بھی کر سکتے ہیں، یہ خاص جو ہے نا رخصت ان کے لیے تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے بغیر مہر ادا کیے بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان عدل کرنا واجب نہیں، کیونکہ دل کا جو جھکاؤ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی طرف زیادہ ہو۔ تو ویسے بھی قبائل کے اندر جو ہے باہمی اچھے تعلقات کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ وہ زیادہ نکاح کریں اور زیادہ خواتین سے کریں۔ عام مرد کے لیے صرف 4 شادیاں جائز ہیں۔ تو ایک مستند جو روایت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر مزید نکاح کرنے سے ان کو منع فرما دیا۔ 53 سے لے کر 54 دونوں کو دیکھتے ہیں، پردے کے احکامات کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے دعوت دیں تو ان کے گھر میں داخل ہوا جائے اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی واپسی کی راہ لی جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ لوگ بغیر بتائے ایسے ٹائمز پہ آتے ہیں اور وہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے رسول، تو یہی گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوا جائے تو کھانے سے جب فارغ ہوں تو واپسی کی راہ اختیار کرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ اچھا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے پیچھے جو آیت ہماری سورۃ النور میں کھانے کے حوالے سے رہ گئی تھی اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ آج ساتھ ہی وہ چیز بھی ایڈریس ہو جائے۔ اس میں ہمارے پاس آیا نمبر 61 ہے۔ کیا اس میں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہماری چونکہ کھانے سے ریلیونٹ ہے ادھر بھی آج پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے، لیکن ابھی اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں رات میں۔ کھانے سے ریلیونٹ یہ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، تم خود پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھر سے۔ یہ وہ گھر جو ہیں یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں جہاں الاؤڈ ہے آپ کا کھانا کھانا، آپ کو اسپیشل پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، تمہیں ان کی چابیاں پکڑائی گئی ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ بس جب تم گھر میں اچھا یہاں پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ جیسے ہم عموماً دعوتوں میں کھاتے ہیں یا مل کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی اور ساتھ یا الگ 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 کا بھی اس لیے بتا دیا گیا ساتھ میں کوئی ایک انسان شرمیلا ہوتا ہے اسے اس سے نہیں کھایا جاتا کسی کے سامنے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے مل کر کھا لو یا الگ بھی کھا لو تو حرج کوئی۔ پر جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ ایون یہ تو ہے ہی ہے نا کہ سلام کر لو تاکہ سب ایکٹیو اور الرٹ ہو جائیں گے آپ گھر میں آ گئے۔ دوسرا یہ کہ خالی بھی گھر ہے، گھر میں ہوتے ہیں فرشتے، ضرور سلام کر کے انٹر۔ دعائے خیر ہے یہ سلام جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، یوں کہ اللہ تعالیٰ کھول کر تم سے اپنے احکامات بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اس میں دو ایک چیزیں ہیں۔ پہلے جو ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اندھے، لنگڑے اور بیمار اگر جو ہیں ایسے جو معذور ہوں، بعض مفسرین نے ان کے حوالے سے جو روشنی ڈالی ہے کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اندھے، لنگڑے اور مریض کے ساتھ کھانے سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ اس پر فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں آنے لگی کہ کن کن میں سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، کن میں نہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید ہم آپس میں بھی بیٹھ کر جو ہے اس طرح سے کھانا نہیں کھا سکتے، تو اس چیز کی ممانعت کی گئی نہیں،
کہ اللہ सुब्हानहू तआला फरमा के रहे हैं, बहुत आसान अल्फाज में बता दूं, अंधे लंगड़े बीमार पर कोई गुनाह नहीं कि वो दूसरों के साथ जाए खाए या किसी अब क्या होता था, सहाबा कराम या कभी कोई लोग इनमें से किसी को अपने घर भी ले आया करते थे खाने के लिए। जाहिर है आपको पता है इतने ज्यादा रिसोर्सेज, इतना ज्यादा रिस्क तो नहीं हुआ करता था सबके पास, तो अपने घर में भी उनको एज ए मेहमान ले आया करते थे, तो सब मिलकर इस तरह से भी खा लेते थे। अब जो अब कैटेगरीज आपके सामने आ गई, अपने घर, बाप दादा के घर, माओ के घर, भाइयों के घर, बहनों के घर, चचाओं, फुफ्फुओं और मामू और खालाओं के घर, या फिर ऐसे घर जिनकी चाबियां, उनकी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी गई हो, जिम्मेदार या एतमाद बना लिया हो, या फिर आपके मुखलिस जो दोस्त होते हैं। अब आगे मजीद क्या कंडीशन बता दी गई, इकट्ठे खाओ या अलग अलग खाओ। फिर मजीद आखिर में जो आ रहा है कि घरों में दाखिल हो तो सलाम करो, ये अल्लाह ताला की तरफ से बाबरकत क्या है और पाकीज़ा तरीका है, ये बताया गया। तो हम किन घरों में से खा सकते हैं, और जैसे कोई नॉर्मल चीजें होती हैं खाना खाने की, आम, दही हो गया, दूध हो गया, खाना हो गया, जो भी कुछ नॉर्मली घर में पकता है, आपको पता समटाइम्स शेयर्ड किचन होते हैं, ठीक है, और उसमें हर्ज नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कुछ छुपा छुपू के रखा, देखें, ये हमारे यहाँ होता है, ये कि आफ्टर मैरिज ये चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं, ठीक है। तो हमें अगर लगता है कि किसी को किसी का मिजाज हमारे साथ नहीं मिलता, तो हम उसे फिर पूछ लेना चाहिए कि किसी के लिए रखा तो नहीं है। लेकिन अदरवाइज ये जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें हैं उनको खाने की इजाजत है, और ये सारे ना हमारे तकरीबन करीबी रिश्तेदार पड़ते हैं, जिनमें वालदेन, दादा दादी, नाना नानी आ जाते हैं, भाई बहन, चाचा फूफी वगैरह, मामू खाला वगैरह। इनके लिए इजाजत लेने में कोई सख्ती नहीं है दीन की तरफ से, ये वाजह किया गया। और जिनके जहनों में ऐसी चीजें या अशकाल आती हैं तो वो अपने जहन से ये चीजें निकाल लें। फिर दूसरी बात, रिश्तेदार या जिनको चाबी दे दी गई हो, या फिर जिनके साथ एतमाद का रिश्ता हो, ठीक है, सच्चे करीबी आपके घरेलू दोस्त जो होते हैं उनके साथ भी इस तरह से। और फिर मुआशरे के जो बेचारे कमजोर अफराद हैं, जो बेसिकली जो माजूर अफराद हैं, जिनमें अंधा लंगड़ा बीमार, उनके साथ भी कोई तंगी और शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए खाना खाने में। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज से महरूम किया है, और हम भी ऊपर से अपने बिहेवियर से उनको महरूम कर दें, तो ये गलत बात, ठीक है। यही, और फिर ये कि इस्लाम के हवाले से कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना क्या करता है, बेसिकली मोहब्बत भी पैदा करता है आपस में, बरकत लाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये मैं इसी आयत के हवाले से उस दिन इतनी बात नहीं हो सकी थी। तो ये जो कैटेगरीज हैं, इन इन कैटेगरीज में हमें किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने दिल तंग रखते हैं इसमें, तो फिर हमें अपने दिल थोड़े कुशादा करने चाहिए, क्योंकि ये आयतें हमारे लिए हैं। अगर हमारे दिलों में भी है ना उसको हमसे इजाजत लेके खानी चाहिए, तो कुरान इजाजत दे रहा है इन रिश्तों, ठीक है। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। हमें बहुत देर हो जाएगी, वापस चलते हैं अपने पारे पे। 53 और 54 आयत में जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, वहाँ खाने का जिक्र आया था। अब इसमें हमने देख लिया कि क्या हमें जो है हदायत मिल रही है कि अगर तुम तो उस घर का पर्सन जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर साहब खाना वो हैं तो तुम्हें बुलाए और खाने पर इनवाइट किया जाए तो तुम्हें जाना चाहिए, इजाजत है। और जब बुलाया जा रहा हो, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जब बुलाया जाए, जिस वक्त बुलाया जाए उसी वक्त आओ, पहले ना आओ। ऐसा ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आकर दावत पकने वाले और खाने वाले बर्तनों की तरफ देखते और रहो कि कब खाना पकता है और हमें कब खाने को मिलता है। ये बात भी क्या होती है, जिसने घर पकान में खाना पकाना होता है उसके लिए परेशानी का बायस बनती है ये बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या खास बात कही गई, जब खाना खा चुको तो वहीं धरने मार के बैठ मत जाओ। ये ना हमारे ऊपर भी इन चीजों की वर्किंग करने की बहुत जरूरत है। हमारे बहुत प्यारे अहबाब हमें रोक लेते हैं, नहीं जी आप नहीं जाएं, हमें तो ठीक है, अगर आपको बहुत प्यार से रोक रहे हैं और लगेगा नाराज हो रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से अपना अकॉर्डिंग मामला डील करें। अदरवाइज ये है कि जब खाना खा चुको तो वहीं पर रिलैक्स ही ना बैठ जाओ कि मैं सब उठना ही नहीं है, इधर उधर के हालात और किस्से कहानियां और गॉसिप्स करने बैठ जाओ, बल्कि खाना खा चुको, शुक्रिया अदा करो और दुआएं दो और निकलने की करो। ताकि किसी भी लिहाज से खाना पकाने से पहले अगर आप जाके बैठ रहे हैं तो भी जिन्होंने पकाया है उनके लिए, ये हम अब सबकी बात है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम हमारे तक कन्वे करके चले गए, तो उससे पहले भी ना पहुंचो कि अगला बंदा हैप हैजर्डली खाना पकाए। अब जब वो खाना पका के आपको दे चुका, सर्व कर दिया है, आपने खाना अच्छी तरीके से खा लिया, अब वहां बैठकर अगले बंदे को ना इतना तंग करो कि वो इंतजार करे कि आप जाओगे कब, ठीक है। क्योंकि दावत के बाद भी कई तरह के काम होते हैं जो संभालने वाले होते हैं। ये चीजें हैं, ठीक है। तो उनके घर में दाखिल आपने होना है जब आपको जिस टाइम पे मदऊ किया गया या बुलाया गया है, और खाने के बाद फारिग होकर वहां से निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बहुत ही कीमती था, उनका टाइम बहुत ही कीमती था ताकि उनका टाइम ना जाया हो। अजवाज मुतहर्रात से कोई चीज मांगनी हो, कोई बात पूछनी हो,
تو پردے کی اوٹ سے ایسا کیا جائے۔ اب چونکہ پردے کے احکامات آ چکے تھے اس کے بعد کی یہ آیا، اور ازواج مطہرت کیا درجہ رکھتی ہیں؟ سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح جو ہے ممنوع قرار دے دیا۔ اور جو سورہ نور میں جو ہم ابھی آیت بھی پڑھ کے آئے ہیں، گھر میں داخلے کے لیے صاحب خانہ کی اجازت کا حکم تمام گھروں کے لیے جاری کر دیا گیا، اسی طرح سے پردے کا حکم بھی تمام خواتین کے لیے پھر نافذ کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے 55، جو محرم ہوتے ہیں ہمارے رشتے، ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے۔ وہ رشتہ دار جن سے ایک خاتون کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ سارے جو ہیں محرم ہیں، تو ان سے جو ہے خاتون کا جو ہے پردہ نہیں بنتا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ محرم وہ کیٹیگری ہے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 56 میں دیکھتے ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں اور ان کے حق میں سلامتی کی دعائیں کریں، جیسا کہ دعا کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر ہم ان کی شان میں اضافہ نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو آلریڈی بلند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شان بہت بلند رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام جو درود بھیجنا ہے وہ دراصل ہماری ہی کس طرح سے ہماری زندگی میں کیا چیز لے کے آئے گا، سعادت میں اضافہ ہوگا، ہماری زندگی کی برکات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہمارے لیے؟ جو آپ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے لیے کیا 10 نیکیاں لکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، اور اس پر بھی درود جیسی رحمت بھیجے گا۔ ابھی خود ہی دیکھیں کہ ایک بار درود بھیج رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، 10 نیکیاں ہماری لکھی جا رہی، 10 گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے ایک طرف ہمارے فرشتہ بیٹھا تھا جو ہماری زندگی کی نیکیاں لکھ رہا ہے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ پہ فرشتہ بیٹھا ہے جو ہماری زندگی کی کیا برائیاں یا گناہ لکھ رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو لکھوائے گا تو رائٹ سائڈ والا فرشتہ بھی بزی ہو گیا، اور جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ لیفٹ سائڈ والا ہمارا جو فرشتہ ہے وہ بھی بزی ہو گیا نا۔ یہ وہ عمل ہے جو دونوں فرشتوں کو انوالو کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے 10 درجے بلند ہوں گے، اور قیامت کے دن تو ہم ایک ایک درجے کو ترسیں گے، ایک ایک صالح عمل کو ترسیں گے، اور ہے کوئی جس کے اعمال میں کثرت سے درود پایا جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے ہر وقت سوتے ہر وقت ہماری زبانوں کو درود پاک کی کثرت سے تر رکھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ آمین۔ پھر اس کے بعد یہ ساری برکات مینشن کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیا نمبر 57 اور 58 میں بتایا کہ جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کی ان پہ لعنت ہے، کیونکہ وہ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ان کے جرم کی بہت بڑی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سٹل 59 آیا میں بھی یہی ہے حکم کہ جب بھی ازواج مطہرات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں باہر نکلیں تو وہ کیا کریں؟ وہ پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ نیک سیرت ہیں، پاک باز خواتین ہیں۔ اور اسی طرح سے آیا نمبر 60 سے لے کر 62 میں اگر جائیں تو اس میں بھی گستاخان رسول کی جو سزا ہے وہ موت ہی بتائی گئی۔ اب اس میں بھی مزید جو ہے کیا ملتا ہے کہ منافقین کے لیے یہاں پہ سمجھ لیں آخری دھمکی لگائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد نکاحوں کے بارے میں اعتراضات کر کے مدینہ میں آپ کے خلاف ایک ایسی سازش کریٹ کی جا رہی تھی کہ پورے مدینے کی فضا میں پھیل جائے۔ جی، ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ منہ بولے بیٹے سے جو نکاح کرنا وہ بہت عجیب بات سمجھی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکاح حضرت زینب سے کر لیا، جو کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں تھیں، جب ان کا آپس میں تعلق ٹوٹ گیا، بات ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب آئیں۔ اب جب وہ ہو گیا نکاح تو مدینے کی جو انوائرمنٹ تھا، جو فضا تھی، اس میں منافقین تھریٹ دینے لگے، تنگ کرنے لگے، غلط قسم کی افواہیں اڑانے لگے۔ وہ بھی ریزن کیا تھی؟
ایک تو ایک اس نکاح کا ہو جانا، اور دوسرا 4 سے زائد جو نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الاؤڈ تھے، یا جتنے بھی وہ کر رہے تھے اس پہ جو ہے مطلب انہوں نے عجیب انوائرمنٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا، سازشیں کرنا شروع کر دی، انہیں اب خبردار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے نا تو ان کے گرد بھی پھر گھیرا تنگ کر دیا جائے گا، پھر کیا کریں گے وہ؟ مدینے سے فرار ہونے پر مجبور کر دیے جائیں گے، گستاخان رسول اس قابل ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے، اور آخر کار انہیں کیا کر کے انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا برا لگ رہا تھا ان کا یہ ایکٹ کہ اللہ کا یہ دستور ان کی وجہ سے بدل نہیں سکتا۔ ٹھیک، پھر آیات آگے 63 سے لے کر 65 تک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی علم میں یہ بات ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ 63 سے لے کر 65 تک یہ تھیم ہے کہ اللہ کو ہی معلوم ہے، لوگ پوچھتے ہیں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے، اللہ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی، اور کون محروم ہوگا جو آگ میں ہمیشہ جلتا رہے اور اس کو کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے ہی علم میں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ نمبر 66 سے لے کر 68 تک وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دنیا دار لیڈرز کی پیروی کریں گے ان کا انجام برا ہوگا، وہ گمراہ ہوں گے خود بھی، اور ان کے جو گمراہ ترین قائد ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ برا ہی۔ پھر نیکسٹ 69 آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ، تکلیف نہ دو ان کو، اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے۔ ماضی میں بھی کیا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل نے یہی جرم کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ سر فروغ کیا تھا، وہ تو باعزت مقام پر فائز ہوئے، البتہ انہیں دکھ دینے والے کیا ہوئے؟ ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، اور نشان عبرت بن گئے۔ 70 سے 71 تک کیا بتایا جا رہا ہے کہ زبان جو ہے نا، ہماری زبان، اس کی پروٹیکشن سے انسان کو بہت فارچونیٹ ایفیکٹس ملتے ہیں، بہت خوش قسمتی نصیب ہوتی ہے، سعادت ملتی۔ کیا کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے پہلی بات تو یہ کہ اجتناب کریں جتنا ممکن، دوسری بات کہ زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت ان کے اعمال سنوار دے گی، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی وہ بلائی کا راستہ ہے جو انسان کو کدھر لے جاتا ہے؟ کامیابی، اور کامیابی بھی کس طرف؟ کون سی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ فوزن عظیم، عظیم کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں آیت نمبر 71 میں مینشن کیا جا رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اچھی بات کرو گے، اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا۔ کس چیز کے حوالے سے؟ ذنوبکم، تمہارے گناہوں کے حوالے سے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے رزق میں دوں گا، چاہے پتھر کو کیڑے کو پتھر کے اندر ہی ملے، اتنی گہرائیوں میں بھی دوں گا، لیکن مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا کسی سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، پیچھے 70 پہ پریپیئر کر رہے ہیں ہم، بی پریپیئر، زبان کو حفاظت کرو۔ پھر کیا کرے گا اللہ؟ تمہارے کام سنبھال دے گا، تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ اس پہ بھی قادر اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا کے نیکیوں میں بدل۔ پیچھے پڑھ کے نہیں آئے ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں بڑھا دے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 درجے بلند کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری پیچھے سے ٹریننگ کرتے ہوئے اس آیت تک آ رہے ہیں۔ اور کیا پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ ایسی کامیابی جو کہ فوزن، بہت بڑی ہوگی، یہ بڑی بھی اس کا نا وہ نہیں کر پا رہی، حق ادا نہیں کر پا رہی یہ بات کا، جتنی بڑی یہ عظیم ترین کامیابی۔ پھر 72 اور 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے امانت کا بوجھ کس پر ڈالا؟ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، وہ سب اس امانت کے بوجھ کے خوف سے نا خوف زدہ ہو گئے، اور بوجھ اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، البتہ انسان نے اٹھا لیا ہے یہ بوجھ۔ تو یہ امانت کیا ہے؟ اس میں بہت ساری مفسرین نے، اسکالرز اپنے آراء دی ہیں، اپنی رائے دی ہیں، تو غور اگر ہم کریں تو ہماری ناقص جو عقل ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انسان میں کیا ہے وہ شے جو باقی مخلوقات میں نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ امانت ہے۔ جس چیز کا عنایات میں ذکر ہے، یہ شے ہے اللہ کی طرف سے جو روح ہے جو انسان میں پھونکی گئی۔ اس روح کے بغیر اگر ہم سوچیں، اگر روح نہ ہو ہمارے اندر تو کیا ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کیا ہوگا روح کے بغیر؟ تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ وحی کا نزول اللہ کی، کہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی،
اس لیے قرآن اللہ کے رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا تھا، جو کہ ہم نے سورۃ الشعراء میں آیات بھی دیکھی تھی، غالباً 193 اور 194 تھی۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، من المنذرین، کیونکہ پیچھے من ہے، من المنذرین کیا ہے؟ اس قرآن کو قرآن لے کر اترے ہیں کون؟ حضرت روح الامین، جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس میں ہو جائیں؟ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا وہی وہ لاتے تھے، اور وصول ریسیو اس کو کون کرتے تھے؟ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ریسیو کرتی تھی، اسے وصول کرتی تھی۔ ان حقائق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے بیان فرمایا کہ بے شک ان امانت انسانوں کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل کی گئی، پھر انہوں نے قرآن سیکھا، پھر انہوں نے سنت سیکھی۔ تو قرآن کے بعد آنے کے بعد اب تین گروہ بنے ہیں انسانوں کے۔ ایک وہ ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر ایمان لانے والے، جنہیں اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے وہ ہیں جو قرآن کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک ہیں، جنہیں اللہ عذاب دے گا۔ اور ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے، یعنی جو منافق ہیں، جو جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کا ذکر کیا گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے یہیں سے بات شروع کی تھی سورۃ البقرہ میں۔ ہم نے پہلی بات کیا کی تھی کہ تین گروپ ہیں انسانوں کے، ایک مومنین یا متقین ان کو کہنا ہے، دوسرا کافرین، اور تیسرا منافقین، اور سب سے خطرناک منافقین ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اور میں نے ذکر کیا تھا، میں اس کے بعد وہ حدیث یا آیت نہیں لا سکی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد کروائے تو ضرور کسی دن ذکر کروں گی، کہ ایک پتھر بھی پھینکا جائے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس گہرائی میں جا کے گرنے میں جہاں پر منافقین ہوں۔ اللہ سے دل کی گہرائیوں سے میں مانگنا چاہیے، یا رب میرے اندر نفاق کی کوئی ایک خوبی یا ایک مائکرو خوبی، اور جتنی بھی نفاق سے ریلیونٹ چیزیں ہیں نا، نکال دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کی جو سستی ہے، وہ تو علامت ہی اسی چیز کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی لیزینس سے بچائے، اور ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ پانچوں وقت کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اول وقت میں ادا کرنے والا، خشوع و وضو کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو قبول بھی فرما لے، اور ان نمازوں کی روشنی میں ہمارا کردار ایسا ہی بنے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہمیں یہ نماز معراج عطا کریں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، انشاءاللہ آمین۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں ہمارے پاس سورہ سبا کی شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، بیسیکلی توحید کا میسج کنوے کیا گیا، جیسے کہ ہماری صورتوں میں ریگولرلی کنٹینیوسلی یہی ٹاپک ہے، اور ساتھ میں جہاں توحید کا ذکر آئے تو اس کے اپوزٹ پہ شرک نہ آئے، جس کی نفی کی جائے، ہو نہیں سکتا۔ یہی اسلوب ہے ان ساری صورتوں کا، جو خاص طور پہ سورہ سبا ہے، اس کے بعد سورہ فاتر ہے۔ سورہ سبا میں پہلی ایک نمبر 1 اور نمبر 2 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد میں مشغول ہے، اور آخرت میں اللہ کی حمد کا یہ ترانہ اور زیادہ زور و شور سے ہوگا۔ اللہ کی ہر تخلیق اور ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور اسے ہر شے اور اس کے ہر عمل کی خبر ہے۔ یہاں پہ توحید کا یہ والا انداز ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا شے زمین میں داخل ہوتی ہے اور کیا اس سے باہر نکلتی ہے، کیا برآمد ہوتی ہے، کیا کچھ آسمان سے اترتا ہے اور کیا کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ مجھے بتائیں، ہم ایسی کون سا کام یا چیز کر سکتے جو آسمان کی طرف چڑھے؟ ذرا بتائیں۔ بالکل، وہ سارے پاک، آج میں اس چیز کے لیے بھی میں ذرا ڈیٹیل سے بتا دوں، وہ پاکیزہ کلمات، سارے کے سارے پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، جو ہماری کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں نا۔ تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، یہ سارے کون سے ہیں؟ اچھے اچھے کام ہے نا سارے۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ ان دا ڈیپتھ آف آور ہارٹ، اگر نیت بھی ہے نا ہماری، تو وہ بھی میٹر کرتی۔ بالکل بالکل، ہر نیک عمل، ہر پاکیزہ کلمہ، ٹھیک ہے، کیسے ہمیں اس کا ہوگا؟ فرشتے دن رات ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ جب بندہ، کوئی بھی بندہ، سب سے مین جو ہے ماشاءاللہ، جو کہ دعا کی بات کی گئی، جب بندہ اخلاص سے دعا کرتا ہے، وہ دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے نا۔
ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہم متوجہ ہو کے تو دعا جب دعا کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ جب اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں نا، جو ہے دعا کو کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے، دعا رکتی نہیں، سیدھی اوپر پہنچتی ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے مجھے بتا دی، ایک چیز کا تو کسی نے بھی نہیں ذکر کیا۔ ایک چیز کا ذکر نہیں کسی نے کیا، جلدی سے ٹائم جا رہا ہے۔ چلے خیر، میں بتاتی ہوں خود ہی۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو مومن کی روح کدھر جاتی؟ فرشتے خوشبو میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خوشبوؤں والی روح بنائے انشاءاللہ، جسے اوپر لے کے جائیں۔ چلے جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک تھوڑا میموری ریفریش کرنے کے لیے انسانوں کے اعمال کی، ٹوٹل اعمال کی تفصیل بھی اللہ تک پہنچتی ہے، لیکن وہ غفور و رحیم اور بنداؤں کی کیا کرتا ہے، جتنی بھی مسٹیکس ہیں، جتنے بھی گناہ خطائیں ہیں، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات 3 سے لے کر 6 تک ہے۔ اس میں بھی وہی کفار بار بار پوچھتے ہیں جی قیامت کب آئے گی، حساب کتاب وہ کہتے ہیں نہ تو قیامت آئے گی اور نہ ہی حساب کتاب ہوگا۔ اگلی جو 3 آیات میں وہ یہ بات کر رہی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں قیامت برپا ہو کر رہے کہ اللہ جانتا ہے کون کیا عمل کر رہا ہے، کائنات میں ہر چھوٹی بڑی شے کا عمل اللہ کا، چھوٹی بڑی شے کا اور ہر عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر وہ چیز، ٹھیک ہے؟ اور علم الیقین رکھنے والوں کو عین الیقین بھی اس دن حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس دن قیامت آئے گی۔ پھر آیات 7 سے لے کر 9 تک جو ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو خبردار کرتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی میں اتر آتے تھے اور اس خبر کو جھوٹا قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ پاگل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان گستاخوں کے گمراہ ہونے اور عذاب کا شکار ہونے کی خبر دے دی، اور یہ بھی کہا کہ انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو اللہ فوری طور پر انہیں زمین میں دھنسا دے گا یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے گا۔ اللہ کے اس جلالی انداز بیان میں کس کے لیے نصیحت ہے، تذکرہ ہے؟ لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے اگر وہ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کا فضل ہے، خاص الخاص اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے حمد کے ترانوں میں بلا کی تاثیر پیدا فرما دی۔ وہ حمد کے ترانے پڑھتے تو پہاڑ بھی اللہ کے حکم سے وجد میں آ کر ان کے ساتھ شریک حمد ہو جایا کرتے تھے۔ اڑتے ہوئے پرندے بھی سرور و کیف کے ساتھ ان کی آواز میں آوازیں ملایا کرتے تھے۔ اللہ نے لوہے جیسی سخت دات کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے اسے مطلوبہ شکل میں ڈھال کر جنگی ضرورت کے ہتھیار اپنے بناتے، زرہیں بناتے جو جسم کی حفاظت کرتی تھی، اور ان کے جو جوڑ تھے نا، وہ کسی جو مجاہد جو ان کو پہنتا تھا نا، اب یہ زرہیں آئرن کی بنی ہوئی ہیں، لوہے کی بنی ہوئی ہیں، اور کیسا کمال دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب ان کے جوڑ لگتے ہیں نا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کڑاہیاں ہوتی ہیں لوہے کی، آپ اس میں وہ کرتے ہیں، کھانے وانے بناتے ہیں، فرائی کرتے ہیں وغیرہ، ٹھیک؟ اب اس کے جوڑ کس کے اندر ٹائٹ ہوتے ہیں نا، اور یہاں پہ کیا بتایا جائے، جوڑوں میں اندازہ کیسا تھا کہ وہ جوڑ جو ہے، وہ جو بھی پہنتا تھا مجاہد جو راہ حق میں لڑنے جاتا تھا، اس کے لیے اس کے لڑنے میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی برکت تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہے وہ ہنر تھا۔ تو یہ عنایات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے اوپر کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اللہ کی حمد بھی کرتے رہیں اور اس کی حکمرانی کے لیے، حکمرانی کے نفاذ کے لیے جہاد بھی جاری رکھیں، یہ حکم تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عنایات کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیات میں 12 اور 13 میں۔ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی تھیں۔ ہوا کے دوش پر ان کا تخت آدھے دن میں اتنی مسافت طے کر لیتا تھا جتنی مسافت لوگ عام سواریوں میں 1 مہینے میں طے کر پاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پگھلے ہوئے تانبے، اگر ان کی پیچھے لوہے کی مسخر کرنے کی بات کی گئی تھی نا، تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ملا ہوا تھا؟ تانبے کا ایک چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کے ذریعے وہ تانبے کی کئی پروڈکٹس بنایا کرتے تھے، کئی مصنوعات بنایا کرتے تھے۔ انتہائی طاقتور جنات تھے ان کے اختیار میں جو دیے گئے، وہ ان سے عمارات پہ، بلڈنگز کی کنسٹرکشن پہ، اس کی نقش و نگار پہ بڑے بڑے برتن بناتے تھے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پانی پیا کرتے تھے، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں جن میں لشکروں کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عنایات، ساری بلیسنگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کی تاکہ وہ اور ان کا پورا خاندان اللہ کے دین کی نصرت و نفاذ کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا، ان کی ڈیتھ کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ اپنے تخت پر کھڑے ان جنات کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کی کریکشن کے لیے، کہ وہ اپنے تخت پر کھڑے ان جنات کی نگرانی کر رہے تھے جو ایک
तामीरी काम में मसरूफ थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उनका तख्त जो है फिजा में मुअल्लक था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर अपने असा को जमीन पर टिका कर खड़े थे। उनकी इस हाल में वफात का इल्म किसी को न था। जब दीमक ने उनके असा की लकड़ी को नीचे से खा लिया, आप ये खुद ही सोचें कितनी देर में उनकी स्टिक जो है, उनका जो असा था, उसको टेरामाइट ने, दीमक ने खाया होगा। वो टूटकर गिरा तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी जमीन पर आ रहा। जिन्नात अफसोस करने लगे कि अगर उन्हें हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हो जाता तो वो तो फरार हो जाते और मुशक्कत वाले काम में लगे रहने से बच जाते। तो बेशक अल्लाह की कुदरत के सामने हर मखलूक आजिज और लाचार है, उन्हें भी पता ना चल सका। फिर आयत 15 से लेकर 19 तक ये कहा जा रहा है कि नाशुक्री का जो अंजाम है ना, वो अच्छा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम सबा को बहुत वसी और अरीज जो है ना, दो सिलसिले अता किए थे बागात के। उनमें कसरत से फल आते थे। अल्लाह का हुक्म था कि नेमतों को इस्तेमाल करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पर उन्होंने नाशुक्री की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बागात उजाड़ दी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि अल्लाह ने कौम सबा के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी थी। यमन से लेकर पैलेस्टाइन तक वो तजारती सफर करते थे। तवील तजारती शाहराह पर थोड़े थोड़े फासले पर ऐसी बस्तियां थी जहां से वो खरीदो फरोख्त करते, शॉपिंग करते, जो भी उनका बेसिक नीड का सामान था वो हासिल करते, साथ में थोड़ी सी थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते। उन्होंने नाशुक्री की। नाशुक्री करते हुए ख्वाहिश की कि उनके सफर की मंजिलें तवील हो जाए, ताकि सफर में कुछ खराब जो खतरात हैं, एडवेंचर जिन्हें है तो इन्हें ये एडवेंचर्स कह रहे हैं, बेसिकली हम तो इन्हें डेंजरस चीजें कहते हैं, कि कुछ तो एडवेंचर हो। ये क्या सीधा सीधा साफ साफ सफर है? हालांकि आपको पता है कि सफर जो है वो अजाब की एक किस्म हुआ करता है। इन्होंने ऐसा कहा कि हम खतरों का सामना करके अपनी मंजिल पर पहुंचे तो क्या ही मजा आएगा ना, कोई एडवेंचर फेस करके जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सजा दी कि तजारती रास्तों पर दूसरी कौमों की जो है मोनोपोली कायम हो गई, उनकी उजारादारी हो गई। कौम सभा को इन दी एंड क्या करना पड़ा? अपने इलाके को छोड़कर मुंतशिर होना पड़ा। उनके कबीले मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हुए। अब तारीख में उनका जिक्र महज फसानों की सूरत में बाकी रह गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नाशुक्री की रवैय से महफूज फरमाए। आमीन। ये हो जाता है हमारे साथ। हम जब हमारा दिल खराब होता है ना, हम कह जाते हैं ऐसे अल्फाज जो अल्लाह को पसंद नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब हमारे इर्द गिर्द हमारे प्यारे लोग जो हैं वो हिकमत रखते हैं, समझ और अकल रखते हैं, वो हमें वही गाइड करते हैं कि आइंदा अवॉइड कीजिए, ऐसी बात ना कीजिएगा, लेकिन तरीका भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर हमारी भी साथ साथ इस्लाह होती रहती है। इसलिए जिस खानदान में भी बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करते हैं। उनकी बातों को बहुत अच्छे से लिए जाना चाहिए। अबली इबलीस की बात जो है आगे आ रही है हमारे पास 20 से लेकर 21 तक। उसने कहा कि कौम सबा के तर्ज अमल ने वाजह कर दिया ना कि क्या वो शुक्रगुजार नहीं थे। तो उसका जो है दावा यहाँ पे कि वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो जो शुक्रगुजार नहीं होते फिर वो उनके लिए कैसी, हमने देखा कौम सबा पे क्या हुआ। फिर 22 और 23 में फरिश्ते इंसानों के काम आ सकते हैं, ये बात हो रही है कि फरिश्ते जो मुशरिकीन मक्का है, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देकर उनसे दुआएं करते थे। इन आयात में वाज़ेह किया गया कि फरिश्ते अल्लाह की आजिज़ मखलूक हैं। उनका आसमान और ज़मीन की तख्लीक और कायनात का निज़ाम चलाने में कोई इख्तियार नहीं। वो तो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आता है वो उसी को फॉलो करते हैं। फिर नंबर 24 से लेकर 27 में क्या बताया जा रहा है? मबूद बरहक वो है जो रिज्क देता है। ये जो मन कर मबूद हैं, वो वो किसी के कुछ काम ना आ सकेंगे। जब मुशरिकीन से पूछा भी जाता है कि आसमान और जमीन से बंदों को रिज्क कौन अता करता है, तो वो अपनी खामोशी या इकरार के जरिए क्या तस्लीम करने पे मजबूर होते हैं कि एहसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। अब जो शख्स अल्लाह को फिर माबूद ही ना मानता हो, ठीक है, और दूसरा जो माबूद मानता हूं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नंबर 28 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ रसूल है। ठीक है, कोई एक इलाका नहीं स्पेसिफाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तो अपनी कौम की तरफ भेजे गए थे ना, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क्यामत तक आने वाले तमाम इंसानों और जिन्नात की तरफ। हर रसूल की हर रिसालत एक खास इलाके तक महदूद थी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पूरी कुर्राए अर्ज के लिए। तो और क्यामत तक जारी और सारी रहेगी। और फिर नंबर 29 और 30 में अजाब का वादा पूरा होगा, ये टलेगा नहीं। जो अल्लाह ने वादा किया है ये पूरा होकर रहेगा। फिर वही 31 से 33 तक वही बात है कि जो दुनियादार कायदीन की पैरवी का करते रहेंगे उनका अंजाम बुरा होगा, वो जान लें। कल को उनका शिकवा काम नहीं आए। गुमराह करने वाले कायदी और उनके पैरोकार जहन्नम की आग में जलते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक लोगों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 34 से 39 में अल्लाह की कुर्बत के हवाले से बताया गया है कि मालो औलाद से नहीं, बल्कि किससे मिलती है? नेक अमाल से मिलती है।
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना तिरमिजी में, बेशक अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है ना अमाल, अलबत्ता वो तुम्हारे दिल देखता है अमाल। तो जो लोग अल्लाह के अहकामात की तबलीग और उन पर अमल में रुकावट डालते हैं वो क्या होंगे? तबाह व बर्बाद होंगे। जो लोग माल और दौलत को नेकी और भलाई के फरोग के लिए लगाते हैं और करीब अपने इन्फाक का बहुत ज्यादा गुनाह अजर पाएंगे। 40 से 42, मुशरिकीन शैतानों की इबादत करते हैं। ठीक है। कभी तो वो कहते हैं कि मुशरिकीन के खुदा की बेटियां करार देते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, बल्कि वो शैतानों की इबादत करते थे। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि शैतानों ने मुशरिकीन को मुशरिकाना तसव्वुरात सिखाए और उन्होंने ये तसव्वुरात कबूल करके शिरक जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। तो मुशरिकीन को पूरा यकीन था कि फरिश्ते रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे, लेकिन अब मामला जो है बिल्कुल ऑपोजिट होगा। फरिश्ते उनसे ऐलान बेजारी करेंगे और अल्लाह मुशरिकीन से फरमाएगा अब चखो अपनी शिरक और बदअमालियों का मजा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर किस्म के शिरक से महफूज फरमाए। नंबर 43 से 45, शिरक करने वालों की हट दर्मी की वजह से उनको वईद सुनाई जा रही है, उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं कि अपना हाल साबका कौमों जैसा ना कर लेना जिन्होंने अल्लाह की तालीमात को जुटलाया था, फिर उनका अंजाम बुरा हुआ। 46 से 50 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज कोई दीवाना या मजनू नहीं। क्या कोई मजनू इतने आला अखलाक की किरदार का हामिल हो सकता है? आप तो खैर खा हैं, आप सबको दर्दनाक अजाब से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, आप कैसे मजनू हो सकते हैं? आपकी दावत बेगर्ज है, आप कोई इनसे नजराना नहीं मांग रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा हक बयान कर रहे हैं जिसकी सदाकत की गवाही तुम्हारे दिल भी दे रहे हैं। अल्लाह गैब का आलिम है और वो जानता है कि तुम्हारा बातिन भी हक को तस्लीम कर रहा है। और हक ने आकर वाजिया कर दिया पूरी जहलियत के उस टाइम पीरियड में कि अल्लाह के सिवा दीगर सारे मबूद बातें वो ना कोई शय पैदा कर सकती हैं और ना ही उसके खत्म होने के बाद उसे दोबारा वजूद में ला सकते हैं। मबूद हकीकी पैदा कर सकता है अशिया को, मखलूकात उन्हें इस्तेमाल करके खत्म करती हैं, और मबूद हकीकी क्या करता है ना, दोबारा वजूद में ले आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ आजिज़ी का इजहार करें कि अगर अपनी बात करें, अगर बिलफर्ज मैं भी सीधी राह पर नहीं तो इसमें मेरे नफ्स का कसूर है। इसके बरक्स अगर मैं हदायत पर हूं जिसकी गवाही तुम्हारे दिल भी दे रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से अता करदा वही का फैज है। इतनी सारी नसीहतों के मानने के बावजूद अफसोस है कि लोग इनकार करते हैं, मान कर नहीं देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसी महरूमियों से बचाए। फिर उसके बाद 51 से 54 आखिरी आयत है इस सूरा की, जिसमें हक का इनकार करने वालों को खबरदार किया जा रहा है कि डरो उस वक्त से जब अल्लाह की तरफ से कोई आफत अचानक तुम्हें घेर लेगी। उस वक्त तुम लरजते हुए इकरार करोगे कि हमने हक कबूल कर लिया, लेकिन उस वक्त हक की कबूलियत और उसके साथ देने का वक्त गुजर चुका होगा। फिर तुम्हें उन नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा जो नफ्से इंसानी को मरगूब है, उसकी पसंदीदा है। तुम्हारा हशर वही होगा जो उन मुजरिमों का हुआ जो माजी में गुजरे। फिर सूरह फातिर, इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजमत का खूबसूरत तरीन बयान है और साथ में कुदरत और रहमत के कई मज़ाहिर हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीन मज़ाहिर हैं जो हमें मिलते हैं। इसमें टोटल 45 इसमें हमारे पास इस बारे में आयात आ रही हैं और अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर बता रहे हैं कि आसमानों और ज़मीन का खालिक कौन है, फरिश्तों को किसने पैदा फरमाया। और बाज के दो, बाज के तीन और बाज के चार पर हैं। तो अल्लाह ताला अपनी तख्लीक में जिस तरह चाहता है इजाफा फरमाता है, वो हर शय पे कुदरत रखता है। तो अल्लाह बंदों के लिए अगर अपने रहमत का फैज जारी कर दे, जारी फरमा दे, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और अगर अल्लाह ताला बंदों पर अपनी रहमत का दरवाजा बंद कर दे तो कोई उसे खोल भी नहीं सकता। तो अल्लाह ही है जो हर शय का खालिक है और आसमान और जमीन से रिज्क पैदा फरमा रहा है। फिर नंबर 5 से लेकर 7 तक दुनिया और शैतान के फरेब से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। और नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि बदनसीबी की इंतहा है जो बुराई करे और उस पर भी फख्र करे, बजाय इसके कि वो नादाम नादाम हो, निदामत हो उसको। तो उसको तो निदामत भी नहीं होती। इस हद तक ये महरूमी बताई जा रही बेसिकली। क्या? नंबर 8 आया कि इंसान की बदनसीबी और महरूमी का आखिरी दर्जा यह है कि उसका जमीर मुर्दा हो जाए और वो बुराई पर निदामत की बजाय क्या करे? फख्र, प्राउड फील करे। आया नंबर 8 है। ऐसा शख्स तौबा और इस्लाह से महरूम हो जाता है, अल्लाह उसे हदायत नहीं देता। बेशक हदायत कल जितनी भी कुल की कुल है, जितनी भी है, अल्लाह की तौफीक से मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि वो बुराइयों पर जो है, जो भी जुर्रत कर रही है ना, उनको जुर्रत करने वालों की महरूमी पर हसरत ना करें। अल्लाह हर शख्स की नीयत से वाकिफ है और बेहतर जानता है किसे महरूम रखना है, किसे सआदत देनी। फिर आया नंबर 9 है कि जमीन को जिंदा करने वाला तुम्हें भी जिंदा करे। नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है कि इज्जत कुरान के जरिए ही मिलेगी, इज्जत कुल की कुल अल्लाह के हाथ में। और बेशक अल्लाह इस कुरान के जरिए कौमों को उरूज देगा और इस किताब को छोड़ने की वजह से पस्त कर देगा। मुस्लिम में यह हदीस है बाकायदा।
پھر نمبر 11 میں کیا ہے، ہر انسان جو ہے سراب اللہ کے اختیار میں، ہر انسان ٹوٹلی، تخلیق کے آغاز سے لے کر نطفہ جہاں پہ ٹھہرتا ہے، جہاں پہ جوڑوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرماتا ہے، کب خاتون کے وجود میں حمل ٹھہرتا ہے، کب وہ بچے کو جنم دے گی، سب اللہ کے علم۔ اللہ جانتا ہے کون سا انسان عمر کے کس مرحلے میں ہے، اور اس کی مہلت عمر جو ہے ختم ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ تمام انسانوں کے بارے میں مکمل علم رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ نمبر 12، دریا ہو یا سمندر، اللہ کی نعمت اور قدرت کے شاہکار ہیں سارے۔ ہم نے پھر دیکھے کہ ہمیں تسکین مل رہی ہے ان کے تھرو، کڑوا پانی ہے تو میٹھے سے نہیں مل رہا، ندی نالوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریاؤں میں کیسے رکاوٹوں سے ان جو پانیوں کو مکس نہیں ہونے دیے، ٹھیک ہے، اور کیسا میٹھا پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ دریا اور سمندر میں اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں، انتہائی لذیذ اور صحت بخش ان کا گوشت ہوا کرتا ہے۔ پھر تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی، یہ جو ٹریڈ وغیرہ کرنے کے لیے بحری اور بری سفر کتنے اہم ترین ہوتے ہیں، بندرگاہیں وغیرہ۔ نمبر 13 سے 14 میں جو بھی خود ساختہ معبود ہیں ان کی بے بسی کا تذکرہ ہے۔ نمبر 15 سے لے کر 18 میں اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسان اللہ کی عنایت کے محتاج ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے غنی ہے، کائنات میں اس کی حمد و ثنا جاری و ساری ہے، وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ تو روز قیامت ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوگا، اس روز کسی گناہ گار کے گناہوں کا کوئی دوسرا بوجھ نہ اٹھا سکے، کوئی قریبی رشتہ دار کسی کو کوئی کام نہ آئے۔ تو یہ ساری حقیقتوں کا علم ہمیں کیا بتاتا ہے، اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، نماز کے ذریعے اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو کہ اسے ایک دن اللہ کو فیس کرنا ہے، اسے جواب دہی کا احساس تیار رکھے گا۔ نمبر 19 سے لے کر 26 تک کہ بے ضمیر انسان در حقیقت اندھا اور بہرا ہے۔ جب اس کے اندر بے ضمیر انسان ہے نا، خوف خدا ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خوف رکھنے والا ایک بے خوف برابر ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیری اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے ضمیر انسان کو نہیں جھنجھوڑ سکتے، کیونکہ وہ بے حیثیت انسان مردہ اور بے حیثیت حیوان زندہ ہے۔ پھر نمبر 27 سے 28 میں اللہ کی قدرت کے حسین کرشمے بیان کیے ہیں کہ کائنات کی رنگا رنگی تو دیکھو، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، میوے اور پھل پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں جس میں کسی میں سفید دھاریاں، کسی میں سیاہ دھاریاں، کوئی بالکل سرخ رنگ کی، ہر طرح طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہیں وہ دی ہیں، اور اللہ جو ہے کل نفع اور نقصان کا مالک ہے، گناہ گاروں کو بخشنے والا بھی ہے، لیکن ایسا زبردست بھی ہے کہ جس خطا پر چاہے پکڑ بھی سکتا ہے۔ پھر نمبر 29 سے 30 ایسی تجارت جس میں نقصان ہی نہیں، کیا ہے وہ تجارت؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ مطلب چھپا کر یا ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں کبھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے۔ 31 سے 32 میں قرآن حکیم نے 3 کردار پورٹرے کیے ہیں، ایک جو قرآن حکیمات کی تعلیم سے جو ہے بالکل اعراض اگنورنٹ بیہیویئر کرتے ہیں، ایک وہ جن کا معاملہ میانہ روی کا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، اور ایک ایسے باہمت لوگ ہیں جو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل میں عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے سابقون الاولون ہیں، اور یہ طرز عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق سے تیسرا طرز عمل جو سابقون الاولون والا ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 33 سے 35 میں نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا انعام بتایا گیا کہ ان کی عزت افزائی کیسے ہوگی، سونے کے کنگن اور شاندار موتیوں کے ہار پہنا کر کی جائے، انہیں ریشم کے نفیس لباس پہنائے جائیں گے، وہ شکر کے جذبات کے ساتھ پکار اٹھیں گے کہ کل شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہر دکھ اور ہر غم سے نجات دی، ہمیں اپنے فضل سے ایسا گھر ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا جہاں نہ بھوک افلاس ہے، نہ اندیشہ ہے ایسی چیز کا، نہ کوئی مشقت ہے۔ بے شک ہمارا رب بہت ہی درگزر کرنے والا اور نیکیوں کا انتہائی قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیات 36 اور 37 میں انہی کا ذکر ہے جو نافرمان ہے، کہ ان کا حسرتناک انجام ہوگا، ان کو اتنی عمر ملی تھی پھر بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، ہر چیز کو نظر انداز کر دیا، اب اللہ کہہ رہے ہیں اپنے کام کا مزہ چکھو، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ 38 سے 39 میں گھاٹے کے سودا کرنے سے منع کیا گیا،
کہ اللہ सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हें सारे इख्तियारात दिए हैं, बदबख्ती तो ना ना करो। वो काम करो जो नेक है, ऐसे काम करो जो तुम्हारे लिए फायदे के हैं। सौलेह हम नेक अमाल करो, अल्लाह के गजब को भड़काने वाले अमाल ना करो। फिर 40 से 41 में जो भी अपने खुद साख्ता माबूद हैं जो अल्लाह ने ही बेसिकली तख्लीक की हैं, इन्होंने अब उनको बना लिया है, तो क्या ये अल्लाह को कोई हेल्प आउट कर रही है अल्लाह का कायनात का निजाम चलाने में? ये नहीं, किसी जगह ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है। तुम्हारे माबूदों ने कोई चीज क्रिएट की, अल्लाह पूछ रहे हैं? या अल्लाह ताला को हेल्प आउट कर रहे हैं? इनका कोई कैरेक्टर, कोई किरदार है इन सारी चीजों में? हर चीज को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला संभाल रहा है। अल्लाह ताला बता क्या रहा है कि ये तुम लोग जो है ये शिर्क की जो अजीब पट्टियां तुम्हारे आंखों पे बंधी हुई हैं, शफाअत बातिला के पीछे पड़े हुए हो, क्या कर रहे हैं? अल्लाह पूछ रहे हैं। तुम्हारे इस जुर्म पर आसमान फट पड़े और जमीन टुकड़े टुकड़े होने हुए जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। अल्लाह की रहमत और तहम्मुल है कि उसने जमीन और आसमान को थामा हुआ है और शिरक करने वालों को तौबा करने की मोहलत दे रहा है। फिर 42 और 43 में मुशरिकीन मक्का की महरूमी का जिक्र किया गया है। वो दावा करते थे कि हमारे पास कोई रसूल आया तो हम यहूदियों और ईसाइयों का सा तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि पाकीज़ा किरदार की आला मिसाल पेश करेंगे। अलबत्ता जब उनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उन्होंने फिर सरकशी की है, तकब्बुर की आखिरी हदों तक पहुंच गए, तरह तरह की साजिशें की हैं। उनका नुकसान उन्हीं को होगा जिन्होंने की है। माजी में भी सरकश कौमों का अंजाम बुरा हुआ। ये अल्लाह का दुस्तूर है, ना जो बदल सकता है ना जो टल सकता है। अल्लाह इंसाफ करता है। जो ये साजिशें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रही हैं, इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। नंबर 44 और 45, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। इसमें यह बताया जा रहा है, इन आयात में नाफरमानों को खबरदार किया जा रहा है कि वो साबका कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करें। वो कौमें जिस्मानी कुव्वत, मालो असबाब और इल्म हुनर में कहीं आगे थी, उन्हें अपनी शान और शौकत पे बड़ा नाज था। अलबत्ता जब अल्लाह की पकड़ आई तो पनाह का कोई ठिकाना उनको नहीं मिला। बेशक बेशक अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। ये अल्लाह की रहमत है कि वो इंसानों के जुर्म जितने भी होते हैं ना, उनके क्राइम्स उनको उन्हें फौरी सजा नहीं देता। अगर वो ऐसा करता तो जमीन पर कोई जानदार ही ना बचता। इंसान अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो जाता है। वो गुनाहों पर फौरी पकड़ के बजाय क्या कर रहा है? मोहलत दे रहा है। अलबत्ता जब मोहलत खत्म हो जाती है फिर अल्लाह जो है बंदों को देख लेता है, यानी उन्हें उनके जुर्म की सजा दे देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तमाम किस्म की नाफरमानियों की रविश जो है उससे महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से हमने सूरह फातिर आज कंप्लीट की। हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह कि जो है सूरह यासीन से कल हम आगाज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 22 में हमने सूरह फातिर तक कंप्लीट किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक समझने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो बात को सुनकर उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करने वाले। हमारे दिलों को अल्लाह ताला कुरान की याद से जिंदा करे, हमारी जुबानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला सच का आदी बनाए। हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम ज़ाहिर व बातिन में हर लिहाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी से बचें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब्र व आफियत अता फरमाए। खुदा न खास्ता जब भी कभी जिंदगी में आजमाइश आ जाए, अपना शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी नेमतें मिले, कभी भी ना ऐसा हो कि हम नाशुक्री करें, जैसे कौम सबा ने किया तो नेमतें छिन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इखलास अता फरमाए। जब भी कभी हम नेकी करें, कोई कैसी भी हो, छोटी बड़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इखलास अता फरमाए। हमारे घरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत का कहवारा बना दे। हमारी औलादों को, हमें, हमारी नस्लों को दीन का सच्चा खादम बनाए। और हमें ऐसा बना दे कि हम लोगों को खुद भी बुराई की तरफ बुलाने वाले और खुद भी बुराई पे चलने वाले हों। अल्लाह ताला हमारे अंदर नरमी, हिकमत और मोहब्बत डाल दे, अपने दीन के लिए, अपनी ज़ात के लिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंशाअल्लाह। आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।